الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا. یہ ایمان کی نعمت دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے. دنیا کی ساری چیزیں مل کر ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور یہ ایمان کی نعمت اللہ تعالیٰ اسی کو عطا کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان کے علاوہ جتنی بھی نعمتیں نازل کی ہے وہ عام ہیں، چاہے غریب ہو، امیر ہو، مسلمان ہو، کافر ہو. لیکن ایمان کی نعمت وہ اعلیٰ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہر ایک کو عطا نہیں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے پیچھے پوری زندگی محنت کی کہ چچا کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤں گے، لیکن مقدر میں ہدایت نہیں تھی. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، کل قیامت کے دن آپ کی شفاعت کروں گا، آپ کی بخشش کرواؤں گا. لیکن انہوں نے کیا کہا کہ میں عبد المطلب کے مذہب پر مرتا ہوں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ مَنْ يَشَاءُ. ہدایت دینا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت تو ہمارے ہاتھ میں. اور ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صرف کلمہ پڑھ لینا کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کلمے کا تقاضا کیا ہے وہ ہے ضروری. اس کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات ہماری زندگی میں کیسے آ جائے اس کی فکر کرنا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنے والے کیسے بنے اس کی فکر. اور دوسرا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے 100% ہماری زندگی میں کیسے آ جائے اس کی فکر کرنا ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑا حکم اللہ تعالیٰ کا جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے وہ ہے نماز. کہ نماز ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے، موت تک فرض. اور یہ نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کو تمام بدنی عبادتوں سے زیادہ محبوب ہے.
تمام بدنی عبادتیں یعنی جو بدن سے متعلق ہے، جیسا کہ روزہ ہے، حج ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ان عبادتوں سے زیادہ محبوب جو ہے نماز ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز کا تذکرہ کیا۔ اور یہ نماز جو ہے اللہ تعالیٰ نے نماز کے علاوہ جتنے بھی احکام اتارے، جتنی بھی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے اتاری، اللہ تعالیٰ نے ان عبادتوں کو جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے زمین پر اتاری۔ لیکن نماز کی جب باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے محبوب کو ساتوں آسمانوں پر بلایا اور آپ علیہ السلام کو تحفے کے طور پر 50 نمازیں عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازوں کو لے کر جب پہلے آسمان پر پہنچے تو جب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحفے میں کیا عطا فرمایا؟ تو حضور نے فرمایا کہ 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اپنی قوم کا تجربہ ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ محمد، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، آپ 50 نمازوں میں سے کم کراؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس اللہ کے پاس گئے اور 5 نمازیں کم کرائی۔ پھر سے آئے، پھر سے جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اور کم کراؤ، کم کراتے اخیر میں 5 نمازیں رہ گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے، 5 میں سے بھی کم کراؤ۔ حضور نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی، اس نے میں اللہ کے پاس نہیں آتی۔ تو غیب سے آواز آئی کہ محمد، تم 5 نمازیں لے کر جاؤ، میں 50 نمازوں کے برابر ثواب عطا کروں گا۔ اگر کوئی میرا بندہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا تو میں اس کو 50 نمازوں کے برابر ثواب عطا کروں گا۔ یہ نماز کی اہمیت بتلائی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز کتنی اہم عبادت، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کے علاوہ جتنی عبادتیں ہیں وہ سال میں 1 مرتبہ فرض فرمائی، لیکن نماز کو اللہ تعالیٰ نے معتق فرض فرمایا، کسی حالت میں معاف نہیں فرمایا۔ اگر کھڑے کھڑے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نماز پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر نماز پڑھو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں سے نماز پڑھو، اشاروں سے نہیں پڑھ سکتے تو اب شریعت معاف کرتی ہے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے عذر کی وجہ سے ہم نماز کو چھوڑ دیتے، ہمارے دلوں میں نماز کی اہمیت ہی نہیں رہی۔ بخار آ گیا یا کہ کسی تقریب میں چلے گئے، شادی وغیرہ میں چلے گئے تو نماز چھوڑ دیتے، حالانکہ یہ نماز جو ہے وہ ہمارے دنیاوی زندگی کے سارے مسائل کا حل ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جب کوئی تنگی پیش آتی تھی، جب کوئی پریشانی پیش آتی تھی تو وہ دنیا کی طرف نہیں بھاگتے تھے، وہ اللہ کی طرف آتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے مسئلے کو حل کروا دیتے۔ اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہمیں کوئی پریشانی پیش آتی ہے تو ہم دنیا کی طرف بھاگتے ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ ہاں، لیکن ہماری نماز وہ نماز نہیں رہی جو اللہ کو مطلوب ہے کہ نماز میں کتنے فرائض ہیں، نماز کی کیا سنتیں، کیا مستحبات ہیں، ان سے ہم واقف نہیں، سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، تو ہماری نماز کیسے صحیح ہوگی؟ 60 سال تک نماز پڑھتے رہیں گے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے نماز میں سنت کون سی ہے، فرض کون سا ہے، تو یہ نماز ہماری قبول نہیں ہوگی، یہ نماز ہمیں جنت تک نہیں پہنچا سکتی، یہ نماز ہمارے لیے وبال بنے گی۔ چنانچہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اور اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کون سے رکعت میں کون سی سورت پڑھی، تو ایسی نماز کو اللہ تعالیٰ، جس طرح میلا کپڑا ہوتا ہے کسی کام کا نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ وہ نماز کو میلے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس
اس کے منہ پر ماریں گے، لے تیری نماز۔ حالانکہ نماز تو وہ ہے کہ نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے بڑے بڑے وعدے فرمائے کہ جس کی زندگی میں نماز ہوگی، نماز کی پابندی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو سکون والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے خود مددگار بن جاتے، ساری ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے۔ لیکن نماز بھی کیسی ہو؟ نماز صحابہ کرام کی نماز کیسی تھی؟ 2 رکعت پڑھتے تھے، تبدیلی آ جاتی۔ لیکن آج ہم اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن آج کیا ہے؟ نماز کا کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ میں نے ابھی جو قرآن کریم کے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے برائیوں سے اور گناہوں سے روکتی ہے۔ آج ہم خود اپنے گریبان میں جا کے اپنا محاسبہ کریں کہ کیا میری نماز مجھے گناہ کے کام سے روکتی ہے، مجھے بد نظری سے بچاتی ہے، غلط کاموں سے روکتی ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری نماز کا حال ہم خود جانتے ہیں کہ کیسا ہے۔ اس لیے اپنے نماز کو بنانے کی ضرورت۔ اور نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے بڑے بڑے وعدے فرمائے ہیں، بڑے بڑے انعامات فرمائے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حافظ علی الصلاۃ الخمس، جو شخص 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا، وقت پر ادا کرے گا۔ ایسا نہیں کہ چلو اب تو سستی ہے تو گھر پہ نماز پڑھ لی، نہیں، یہ مراد نہیں ہے، اس پر انعامات نہیں ہے۔ مسجد میں آ کر وقت پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو کیا ادا کریں گے؟ اکرم اللہ تعالی بخمس خصال، اللہ تعالیٰ اس کو 5 طرح کے انعامات سے نوازیں گے۔ پہلا انعام، یرفع عنہ ضیق العیش، اللہ تعالیٰ اس سے روزی کی تنگی کو ہٹا دیں گے۔ آج ہر ایک انسان روزی کے لیے در در بھٹکتا ہے، پریشان پھرتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے مجھے روزی مل جائے۔ روزی تو مل جائے، مقدر کا مل جائے، کیونکہ رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ لیکن نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دے گی، اور وہ روزی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ جو ہے ہمیں مل جائے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک کٹوری کے اندر دانے مرغی کے سامنے رکھ دو گے تو مرغی آسانی کے ساتھ کھا لے گی، لیکن اگر وہی دانے اگر پھیلا دیے جائیں گے تو مرغی کو ہر طرف کھانے کے لیے جانا پڑے گا۔ اسی طریقے سے جو بندہ نماز کی پابندی کرے گا، وقت پر ادا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، بغیر مشقت کے اللہ تعالیٰ اس کو روزی عطا کر دیں گے۔ لیکن اگر نماز کی پابندی نہیں ہے، من میں آیا پڑھ لی، چھوڑ دی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو پھیلا دیں گے، پھر وہ رزق حاصل کرنے کے لیے پریشان پھرتا رہے گا۔ جب بندہ نماز کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو پھر اس کی نیکیاں شروع ہو جاتی ہیں، شیطان کی کمر ٹوٹتی ہے۔ دوسرا انعام جو ہے وہ عذاب القبر، مرنا تو ہر ایک کو ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہر ایک کو چکھنا ہے۔ آنے والے انسانوں نے نبیوں کا انکار کیا، اللہ کا انکار کیا، لیکن آج تک کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے موت کا انکار کیا۔ موت تو ہر حال میں آنے والی ہے اور ہر ایک کو یہاں سے جانا ہے۔ دنیا کی زندگی 4 دن کی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی ایسی ہے کہ کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ تو جب بندہ مر کے جائے گا قبر میں، تو قبر میں منکر نکیر 2 فرشتے آئیں گے، سوال و جواب کریں گے۔
من ربک، تیرا رب کون ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے، من نبیک، تیرا نبی کون ہے۔ جس نے زندگی میں نمازوں کے اوقات کی پابندی کی ہوگی، اللہ کو یاد کیا ہوگا، مسجد سے جڑا رہا ہوگا، مسجد میں آتا رہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مضبوط کر دیں گے اور وہ آسانی کے ساتھ جواب دے دے گا۔ نماز جو ہے اس کے سر کے قریب ہوگی۔ ہاں، ہم جو جتنی عبادتیں کرتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، وہ قبر میں نوجوان کی شکل میں، نوجوان لڑکے کی شکل میں، خوبصورت شکل کے اندر ہماری قبر میں یہ ساری عبادتیں آئیں، ہم کو چاروں طرف سے گھیر لیں، فرشتوں کو اپنے تک پہنچنے نہیں دیں گے، فرشتے دور سے سوال کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ منکر نکیر کے سوالات اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ اور تیسرا انعام جو ہے وَيَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ، کہ وہ پلصراط پر بجلی کی طرح آسانی سے گزر جائے گا۔ پلصراط کا راستہ بال سے زیادہ باریک ہے اور اس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے، یہاں تک کہ نبیوں کو بھی گزرنا ہوگا۔ ہاں، تو نماز کی پابندی کی ہوگی تو پلصراط پر بجلی کی طرح گزر جائے گا، کہ جس طرح بجلی جب کڑکتی ہے نیچے گرتی ہے یہ اچانک کیسے غائب ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے وہ بھی بندہ جو ہے آسانی سے گزر جائے گا۔ پلصراط کا راستہ جو ہے 500 سال کا راستہ ہے، ہاں، وہ بجلی کی طرح آسانی کے ساتھ جو ہے گزر جائے گا۔ چوتھا انعام جو ہے وَيُعْتِيهِ اللَّهُ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اللہ تعالیٰ اس کو نامہ عمل سیدھے ہاتھ میں دیں گے۔ ہاں، ہمارے یہاں دو فرشتے، ایک نیکیاں لکھتا ہے، ایک برائیاں لکھتا ہے، ہمارے نامہ عمل میں لکھ رہے ہیں، سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ کل قیامت کے دن سب کو سب کا نامہ عمل دیا جائے گا۔ جس کا نامہ عمل اگر پیچھے سے دیا گیا تو سمجھو کہ وہ ناکام ہو گیا، جہنم میں چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو سیدھے ہاتھ میں نامہ عمل دیں گے اور وہ خوش ہو کر جو ہے سب کو بتائے گا، دیکھو میں کامیاب ہو گیا۔ جس طرح ہمارا بچہ جب اسکول میں پاس ہوتا ہے، فرسٹ نمبر لاتا ہے، تو ہم سب کو بتاتے ہیں کہ میرا بچہ خوش ہوئے گا، خوش ہوتے ہیں۔ تو کل قیامت کے دن بھی بندہ جو ہے خوش ہو کر سب کو بتائے گا کہ دیکھو میں کیا ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ پانچواں انعام جو ہے وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے، بغیر حساب و کتاب کے۔ اللہ تعالیٰ اگر حساب لینے پر آ گیا تو ہم ایک بوند پانی کا بھی حساب نہیں دے سکیں گے۔ ہاں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی کہ اپنی دعا میں بھی مانگا کرو اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہ اللہ تو ہمارا حساب آسانی کے ساتھ لے۔ آسانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر اوپر دیکھ کے کہہ دیں گے چلا جنت میں چلا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے بغیر حساب و کتاب کو اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن آج ہمارے دلوں میں وہ فضیلتیں نہیں رہی، وہ اہمیت ہی نہیں رہی نماز کی۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں خود ذمہ داری لیتا ہوں جنت میں داخل کرانے کی۔ اگر کوئی بھائی ہمارا کسی سزا میں پکڑا گیا، اب شہر کا جو بڑا مالدار ہو، جس کی عزت زیادہ ہو، اگر وہ ذمہ لے کہ میں اس کو چھڑواؤں گا تو اس کو کتنی خوشی ہوگی، کتنا اطمینان ہوگا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ
ذمہ داری لے رہے. ہاں اللہ تعالیٰ جو ہے نماز پڑھنے پر، نماز کی پابندی کرنے پر اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے انعامات سے نوازیں گے. ہاں کہ نماز پڑھنے کی برکت سے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، شیطان کی کمر کو توڑتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے. نماز جو ہے وہ پریشانیوں کو کیا کرتی ہے؟ دور کرتی ہے. جو بلائیں مصیبتیں آتی ہیں اس کو روک دیتی ہے. لیکن نماز جو ہے سیکھنے کی چیز ہے. آج ہم کیا ہے جیسے پڑھ لیتے ہیں، 5 منٹ میں ہماری 12 رکعت ہوئی. صحابہ کرام کی تو نماز ایسی تھی کہ پیروں میں تیر لگتے تھے پھر بھی پتہ نہیں چلتا تھا، ایسی نماز تھی. پھر بھی صحابہ کرام کے دل میں ہر وقت ڈر رہتا تھا، ہر وقت آخرت کی فکر، آخرت کا انتظار. اور آج ہمیں نماز پڑھتے ہوئے بوجھ محسوس ہوتا ہے، کسی بھی طریقے سے فٹافٹ پڑھ لے. یاد رکھنا ایسی نماز اللہ کو قبول نہیں ہے. جب بندہ جب اچھے طریقے سے نماز پڑھتا ہے، دھیان توجہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو نماز ساتوں آسمانوں پر جاتی ہے اور اس کو دعا دیتی ہے کہ تو نے میری حفاظت کی، اللہ تیری حفاظت کر. لیکن جو بندہ نماز کو پڑھتا ہے بغیر دھیان توجہ کے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی، دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھی. یہ نماز جو ہے اس کو بددعا دیتی ہے اور کیا کہتی ہے کہ تو نے مجھے جیسے برباد کیا اللہ تجھے بھی برباد کر. تو ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ہم جو ہے معاف کروانے کے لیے آتے ہیں یا پھر عذاب دینے کے لیے آتے ہیں؟ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے. ہاں اور جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، نماز کی پابندی نہیں کرتا، تو حدیث میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو 14 عذابوں میں مبتلا کریں گے. 4 عذاب دنیا میں، 3 عذاب موت کے وقت، 3 عذاب قبر میں اور 3 عذاب قبر کے بعد. دنیا میں 5 عذاب کون سے؟ پہلا عذاب کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت کو ہٹا دیتے، اس کے مال میں برکت نہیں رہتی، اس کو سکون نہیں ملتا، ہر وقت وہ پریشان پھرتا رہتا ہے. آج انسان جو ہے سکون کس میں تلاش کرتا ہے؟ مال و دولت میں. حالانکہ سکون جو ہے وہ نماز میں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ سنو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، مال و دولت سے سکون نہیں ملتا. اگر مال و دولت سے سکون ملتا ہوتا تو صحابہ کرام کی زندگی کے پاس تو مال تھا ہی نہیں، ان کی زندگی میں سکون نہ ہوتا. لیکن کیسی زندگیاں گزاری ان کی زندگیاں، جیسے فقر و فاقہ کی حالت میں زندگیاں گزاری، پھر بھی زندگی میں سکون تھا کیونکہ ان کی زندگی میں دین تھا، اللہ تعالیٰ کے 100% احکامات تھے، حضور کے 100% طریقے تھے، جن کا نتیجہ یہ تھا کہ دنیا کی حکومتیں جو ہے ان سے ڈرتی تھی. ان کی ایمان کی حرارت، ایمان کی قوت. اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اپنے مقصد کو بھول گئے. اب دنیا کا باطل جو ہے ہمیں ڈرا رہا ہے، پریشان کرتا ہے. ہاں تو پہلا عذاب جو ہے اس کی زندگی میں برکت نہیں ہے. دوسرا عذاب جو ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی.
وہ چاہے کتنی بھی دعائیں کر لے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ آج ہم کہتے ہیں مولانا دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، اتنی دعائیں کرنے کی اب تو تھک گئے، تم نے اللہ کو ناراض کیا ہے، اللہ کیسے قبول کرے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے جبکہ اس کو ضرورت ہو تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ یہ تو غیر مانوس آواز ہے، دیکھ کبھی کبھی مانگتا ہے، روزانہ نہیں مانگتا مجھ سے، تو اس کی دعا کو ابھی ایک جگہ رکھ دو، قبول نہیں ہوتی۔ اور تیسرا عذاب جو ہے نیک لوگوں کا نور جو ہوتا ہے، نورانیت جو ٹپکتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے ہٹا دیتے اور اس پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت اترتی رہتی۔ اور چوتھا عذاب جو ہے نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہتا۔ بڑے بڑے بزرگان دین اللہ والے جو دعائیں کرتے ہیں پوری امت کے لیے، تو یہ لوگ جو نماز کی پابندی نہیں کرتے وہ اس سے محروم رہتے ہیں، ان کی دعاؤں میں ان کا حصہ نہیں رہتا۔ اور چوتھا عذاب جو ہے اس کے نیک کاموں کا اجر اللہ تعالیٰ ہٹا دیتے ہیں۔ اس نے جو جتنے بھی اچھے عمل کیے، جتنے بھی نیکی والے کام کیے، اس کا اجر نہیں لکھا جاتا، ہٹا دیا جاتا ہے۔ آج ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی میں کتنی نماز ہے، کیا ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اور موت کے وقت 3 عذاب جو ہے، ایک تو بھوک کی حالت میں مرتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پیاس کی شدت سے مرتا ہے، اس کو اگر سمندر کا پانی بھی پلا دیا جائے تب بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ اور تیسرا جو ہے ذلت کی موت مرتا ہے، ذلیل ہو کے مرتا ہے۔ اور قبر کے 3 عذاب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو تنگ کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ایک پسلی دوسری پسلی سے مل جاتی۔ اللہ کے رسول نے اس طرح اشارے سے بتایا۔ اور ایک بڑا سانپ اس کی قبر میں مسلط کر دیا جاتا ہے جو اس کو قیامت تک گرستا رہے گا۔ اور تیسرا عذاب جو ہے اس کی قبر میں آگ لگا دی جاتی ہے، دنیا کی آگ نہیں، جہنم کی آگ۔ وہ آگ تو کیسی ہے؟ جہنم کی آگ دھوئی ہوئی نہیں ہے، دنیا کی آگ کو اللہ تعالیٰ نے 70 پانی سے دھویا ہے، لیکن جہنم کی آگ کالی آگ ہے، اس کی قبر میں کیا ہے؟ آگ لگا دی۔ اس لیے آج سے ہم انشاءاللہ ارادہ کریں، نیت کریں، پکا عزم کریں کہ آج سے ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔